بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج 27 رمضان المبارک کی عظیم الشان اور بابرکت رات ہے۔ یہ لیلۃ القدر کا وہ پرنور سما ہے جس میں رب کائنات کے حکم سے تقدیر کے تمام فیصلے قلم بند کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم تحفہ دینے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، اگر آپ یہ مخصوص نماز پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے پچھلے پرانے اور نئے، چھوٹے اور بڑے، چھپے ہوئے اور اعلانیہ کیے گئے تمام کے تمام گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو، ذرا گہرائی میں جا کر غور کیجئے۔ ہم اپنی پوری زندگی توبہ کرتے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، روتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی معجزاتی نماز ہے جسے گناہوں کو دھونے والی روحانی مشین کہا جاتا ہے۔ لوگ مجھ سے اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی، یہ نماز تو بہت لمبی ہے، ہم سے اتنی دیر مصلی پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، ہماری کمر تھکاوٹ سے چور ہو جاتی ہے اور ہمارے پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے بہت بوجھ اور گرا محسوس ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری روح پر گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے۔ جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے رگڑ کر صاف کرنے میں محنت اور مشقت لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے تو تسبیح کا نور اسے شفاف بنانے میں وقت لیتا ہے۔ ذرا ان ہستیوں کے بارے میں سوچئے جن کے قدموں کی دھول کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے گناہ تھے ہی نہیں، وہ راتوں کو رو رو کر یہ لمبی نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ انہیں اپنے گناہ معاف کروانے تھے، بلکہ وہ اس لیے یہ نمازیں پڑھتے تھے کیونکہ انہیں اس تسبیح کے روحانی ذائقے کا پتہ چل گیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جب زبان سے سبحان اللہ کا کلمہ نکلتا ہے تو عرش کی منڈیاں ہلنے لگتی ہے۔ آج ہمیں یہ نماز بوجھ لگتی ہے کیونکہ ہمیں اس کی اصل قیمت نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آج دنیا میں کوئی بندہ آپ سے یہ وعدہ کرے کہ صرف آدھا گھنٹہ تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں انعام میں 1 کروڑ روپے دوں گا، تو کیا آپ کھڑے نہیں ہوں گے؟ نہیں، آپ وہاں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ وہ 1 کروڑ روپے صاف نظر آ رہا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں تو صلہ وہ رب دے رہا ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ دوستو، یہ چند منٹ آپ کا وقت ضیاع نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے آخرت کی وہ انویسٹمنٹ ہے جس کا منافع آپ کو قبر کی پہلی رات سے ملنا شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ یہاں تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ آپ کی آج مغفرت ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، کیا ہم دنیا کے کاموں کے لیے گھنٹوں لمبی لائنوں میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا ہم اپنی پسندیدہ فلم یا میچ دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے نہیں نکالتے؟ کیا ہم سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتے ہوئے پوری رات نہیں گزارتے؟ تو کیا آج اپنے اس رب کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، کیا اس کے لیے ہم اپنی زندگی کے صرف 30 منٹ نہیں نکال سکتے؟ یقین جانیے، اگر آج آپ نے ہمت کر کے یہ 4 رکعتیں پڑھ لی تو جب آپ مصلی سے اٹھیں گے آپ کا وجود ایسا پاک و صاف ہوگا جیسے آج ہی آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہو۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل چکے ہوں گے۔
میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حسرت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی ہو؟ کیا آپ کے کندھوں پر گناہوں کا وہ بوجھ ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سر اٹھانے نہیں دیتا؟ میں آپ کو وہ سچے واقعات سنانے جا رہا ہوں جو اس نماز کی حقانیت پر مہر لگا دیں گے۔ دوستو، یہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ ان لوگوں کی زندگیوں کا نچوڑ ہے جنہوں نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ اب یہاں ایک ایسے شخص کا واقعہ ملتا ہے جسے ڈاکٹرز نے صاف جواب دے دیا تھا۔ اس کے گردے فیل ہو چکے تھے، زندگی کی امید دم توڑ رہی تھی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے 27 رمضان کی اس مبارک رات میں صلاۃ التسبیح کا ارادہ کیا۔ اس کا جسم اتنا کمزور تھا کہ وہ بمشکل کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، اگر مرنا ہی ہے تو میں تیرے حضور سجدے تسبیح کرتے ہوئے مروں گا۔ دوستو، یقین جانیے، جب اس نے وہ 300 مرتبہ تسبیح مکمل کی، ایک ایک تسبیح پر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور آخر میں سجدے میں گر کر اتنا رویا کہ مصلی آنسوؤں سے تر ہو گیا، تو اگلے ہی دن کا سورج ایک معجزہ لے کر طلوع ہوا۔ جب اس کی رپورٹ دوبارہ کی گئی تو ڈاکٹر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بیماری جو میڈیکل سائنس کی نظر میں لا علاج تھی، اللہ تبارک و تعالی کی اس تسبیح نے اسے جڑ سے ختم کر دیا تھا۔ اب یہاں ایک اور واقعہ ایک ایسی بیوہ ماں کا ہے جن کی جوان بیٹی گھر بیٹھی تھی، عمریں گزرتی جا رہی تھی، لیکن کہیں سے کوئی رشتہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ماں معاشرے کی باتوں پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے تہجد کے وقت مصلی بچھایا، صلاۃ التسبیح پڑھی اور ہر تسبیح پر اپنی آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ دوستو، ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ان کے نصیب کے بند تالے کھل گئے۔ صلاۃ التسبیح دراصل اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ ڈیل کرنے کا نام ہے۔ جب آپ 300 مرتبہ عرش کے کلمات پڑھتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کے حق میں دعا کرنے لگتی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح دراصل ایک خاندانی تحفہ ہے۔ یہ وہ راز ہے جو عرش سے اترا ہے۔ اگر آج آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، تو یاد رکھیے، دنیا کی کوئی بندش صلاۃ التسبیح کے ان نورانی کلمات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا آپ ابھی بھی سستی کریں گے؟ ذرا سوچیں، اگر اس آدھے گھنٹے کی بدولت آپ کی اگلی 40 سالہ زندگی پرسکون ہو جائے تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ میرے دوستو، جیسے ہی آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ دیں گے، تو یاد رکھیے، شیطان اپنی پوری طاقت لگا دے گا کہ آپ یہ نماز پوری نہ کر سکیں۔ وہ آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا تاکہ آپ کی گنتی خراب ہو جائے، آپ الجھ جائیں اور اکتا کر نماز چھوڑ دیں۔ اگر نماز کے دوران آپ کا دھیان بھٹکنے لگے تو گھبرائیں نہیں، آپ بس اپنی زبان سے نکلنے والے لفظوں سبحان اللہ اور الحمدللہ پر توجہ دیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ گنتی بھول گئے ہیں تو پریشان ہو کر نماز نہ توڑیں۔ جو عدد ذہن میں پکا لگے اسی پر یقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی طرف کا حساب رکھتا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کائنات کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ میری بیماری، میرا قرض، میری پریشانی تیری قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ شکر ادا کرتے ہیں اس ایمان کا۔ دوستو، صلاۃ التسبیح کا اصل مزہ اس کی طوالت میں ہے۔ جتنا آپ اپنے رب کے سامنے جھکے رہیں گے اتنی ہی عاجزی بڑھے گی۔ میرے پیارے دوستو، اب اپنی تمام تر توجہ مصلی پر مرکوز کر لیں۔ میں آپ کو
ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ بچہ بھی یہ نماز پڑھ لے گا۔ سب سے پہلے وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں یا پھر کرتی ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی۔ اب ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ اب مصلی پر کھڑے کھڑے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ نے معمول کے مطابق سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ سورت مکمل کریں، اب رکوع میں جانے سے پہلے دوبارہ 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں پہلے 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں اور پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں۔ اب رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں۔ اب سجدے میں جانے سے پہلے سیدھے کھڑے ہو کر دوبارہ 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ پہلے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور پھر سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں۔ اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور اس حالت میں دوبارہ 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں اور وہی 10 تسبیحات پڑھیں۔ اب ایک رکعت میں 75 بار آپ کی تعداد پوری ہو گئی۔ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہی ترتیب دوبارہ دہرانی ہے۔ جب آپ چوتھی رکعت کے آخری سجدے سے سر اٹھائیں گے تو یقین جانیے آپ کا دل گواہی دے رہا ہوگا کہ آج کچھ بدل گیا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ دوستو، جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ کے نام اعمال میں 300 مرتبہ کائنات کے سب سے وزنی کلمات درج ہو چکے ہوں گے۔ مبارک ہو، آپ نے اپنی زندگی کی وہ عظیم ترین نماز مکمل کر لی ہے۔ اب آپ نے مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، اپنے ہاتھ اٹھا لیں، اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کریں کہ یا اللہ، اے میرے مولا، ہم گنہگار ہیں، ہم نے پوری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی، لیکن یا اللہ آج 27 رمضان کی اس مبارک رات تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر صلاۃ التسبیح پڑھ کر ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ یا اللہ، وہ تمام بہنیں جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے نصیب کے تالے کھول دے۔ یا اللہ، وہ بھائی جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو غیب سے ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ، جو نوجوان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں ان کی جوانی کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ، صلاۃ التسبیح کے ان کلمات کے صدقے ہماری اولاد کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں انہیں زندگی دے اور جو رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ میرے دوستو، دعا مانگتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اگر ایک قطرہ بھی آنسو کا نکل آیا تو سمجھ لیں بیڑا پار ہو گیا۔ دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔